سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے قربا میرا، سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا۔ ادھر ادھر نوجوان کھڑے ہیں، اگر وہ بھی بہتر سمجھیں تو بیٹھ جائے۔ سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے قربا میرا۔ تو پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال، پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال، مٹھیاں بند رہی ہاتھ نہ پھیلا میرا۔ پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال، پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال، مٹھیاں بند رہی ہاتھ نہ پھیلا میرا۔ تو معجزہ کم تو نہیں یہ بھی دم تشنہ لبی، معجزہ کم تو نہیں یہ بھی دم تشنہ لبی، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا۔ یہ سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے قربا میرا۔ پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال، مٹھیاں بند رہی ہاتھ نہ پھیلا میرا۔ تو معجزہ کم تو نہیں یہ بھی دم تشنہ لبی، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا، ہونٹ نہ بھیگا میرا۔ تو موت تو ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا، تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا۔ موت تو ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا، موت تو ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا، تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا۔ معلوم ہے دیکھ لیا میں نے۔ موت تو ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا، تیر سے دو شعر اور مجھے پڑھنا، اور دونوں شعر بڑے نایاب ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، کتنی دیر تک کھڑے رہیں گے؟ آپ کے لیے ایک شعر سمجھایا گیا، آپ بیٹھ جائیں گے تو تقریر بھی ہوگی، اس لیے کہ جب مومنین آمادہ ہوتے ہیں سننے کے لیے تقریر، تبھی کوئی ذاکر یا خطیب تقریر کر سکتا ہے، نہیں تو دنیا کا کتنا بڑا بھی ذاکر و خطیب لے آئیے، اگر آپ آمادہ نہیں ہے تو نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ خطابت ہو سکتی ہے۔ دو شعر اور پڑھنا ہے کہ سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا۔ افضلائی کے دروازے پر چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام ہے، جن پر میری ماں بہنیں جو جن کے گودی میں چھوٹے بچے ہیں وہاں سے دودھ حاصل کر سکتی ہیں، ہے نا؟ کہ سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے قلبہ میرا۔ پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال، مٹھیاں بند رہی ہاتھ نہ پھیلا میرا۔ تو سر کو نیزے کی بلندی پر چڑھایا اس نے، میرے دشمن کو بھی معلوم تھا رتبہ میرا۔ سر کو نیزے کی بلندی پر چڑھایا اس نے، سر کو نیزے، سب مل کے بولتے بھائی، سر کو نیزے کی بلندی پر چڑھایا اس نے، میرے دشمن کو بھی معلوم تھا آخری شعر، میرے دشمن کو بھی معلوم تھا رتبہ میرا۔ تو ماں نے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو، نو کے نیزہ پر بھی بدلا نہیں لہجہ میرا۔ ماں نے گھٹی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو، نو کے نیزہ پر بھی بدلا نہیں لہجہ میرا۔ شالی دیکھئے آج جناب مولانا اعظم صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اسی لیے میں نے شعر پڑھا کہ تشریف لے سکر، مگر اس کے بعد انجمن عارفین پڑھ رہا، اب ان میں زیادہ تاخیر نہ ہونے پائے۔ انجمن کے ممبران سے گزارش ہے، ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تک کہ انجمن عارفین پڑھ رہا کو پہنچانے کی سعادت حاصل کریں۔ لیجئے آپ کے روبرو ہیں عالی جناب مولانا اعظم صاحب قبلہ، آپ حضرات انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا نصيرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جلدی سے مختصر باتیں اپنے گزشتہ تقریر سے متصل رہتے ہوئے دو چار باتیں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں۔ میں نے اس سے پہلے اسی جگہ پر جو تقریر کی تھی، اسی جلوس کے درمیان میں نے 40 کے حوالے سے آپ کے لیے کچھ باتیں نقل کی تھیں۔
سب سے پہلے تو ہم ترجمہ بیان کر دیں جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے اپنی کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے۔ اللہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی انسان مظلوم قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، تو ہم اس کے وارثین کو سلطان نصیر عطا کریں گے۔ یہ آیہ کریمہ مراد کیا ہے؟ لیکن زیادہ تر مصداق اتم اس کا امام زمانہ کی حکومت اور امام زمانہ کی نصرت اور مدد کے حوالے سے زیادہ بیان ہوتی ہے۔ دیکھیں مظلوم کے خون کی خاصیت یہ ہوتی ہے، میں اپنی گزشتہ تقریر سے متصل ہو کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مظلوم کو اللہ یہ سلطان نصیر کیوں عطا کر رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ قرآن مجید برابر پڑھتے ہیں، آیات پر غور کیا کریں۔ اللہ کیوں مظلوم کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی مظلوم شہید ہوا ہے ہم اس کے وارثین کو سلطان نصیر عطا کریں گے، ہم اس کے وارثین کو سلطان نصیر عطا کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مظلوم کو ابھی اس کا حق نہیں ملا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مظلوم کو ابھی اس کا حق نہیں ملا ہے۔ مظلوم کو حق کیسے ملے گا؟ ظالم تو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مظلوم کا خون وہ ہوتا ہے کہ جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ مظلوم کا خون وہ ہوتا ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی ابلتا چلا جائے گا۔ بس میں جلدی سے ایک دو نمونہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ جناب یحییٰ سب نے سنا ہوا ہے، جناب یحییٰ شہید، سب سے پہلے وہ شہید ہیں کہ جو شہید راہ اسلام کہا جائے، شہید راہ تبلیغ کہا جائے۔ جب انہوں نے اللہ کے مقصد کو، اللہ کے مشن کو، اللہ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پہنچایا، لوگوں نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد کوشش یہ کی کہ ان کے خون کو کیا کریں؟ مٹی میں دبا دیں۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے کہا کہ تم شہید کے خون کو مٹی ڈال کے سوچ رہے ہو دبا لو گے۔ نتیجہ یہ ہوا وہ اپنے اعتبار سے اپنی کوشش کرتے رہے، وہ مٹی ڈالتے رہے، خون پھر بھی ابلتا رہا، وہ مٹی ڈالتے رہے، خون پھر بھی ابلتا رہا۔ یعنی اتنا زیادہ انہوں نے مٹی ڈالی اور پھر بھی خون ابل کر کے یہ بتا گیا کہ یہ مظلوم کا خون ہے۔ کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اتنی مٹی ڈالی کہ خود وہ ٹیلا بن گیا۔ غور کر رہے ہیں کہ اتنی مٹی ڈالی کہ وہ ٹیلا بن گیا۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیں، یہاں سے وہاں تک چلے جائیے، راستے میں جو چیز ٹیلے والی ہوگی وہ دور سے نظر آئے گی کہ نہیں؟ نظر آئے گی کہ نہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یحییٰ کا خون ایک جگہ پر بہا تھا، لیکن اب معلوم ہوا 100 میٹر دور سے معلوم ہو گیا یحییٰ کی قبر یہی ہے۔ جتنا ظالم دبانا چاہتا ہے اللہ اسے اتنا ہی رفعت عطا کرتا ہے، اللہ اسے اتنی ہی بلندی عطا کرتا ہے۔ اور یہی حال آپ دیکھ لیے واقع کربلا کا بعین ہی۔ دشمن جتنا کوششیں کرے کہ ہم واقع عاشور کو دنیا میں پھیلنے نہ دیں، سوشل بائیکاٹ اپنی جگہ پر، سوشل میڈیا بائیکاٹ اپنی جگہ پر، سارے کام کر لیتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اب یہ جو آپ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اربعین کے موقع پہ کربلا گئے تھے۔ میں بس یہیں سے آپ کی اور بھی باتوں کو آگے بڑھا لوں جلدی کہ جو لوگ اربعین پر گئے تھے، یہ بتائیں کہ آج سے 20 سال پہلے جو لوگ گئے ہوں گے اربعین کے موقع پر، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اربعین پر کیا حال ہوتا تھا۔ ہم لوگ خود گئے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں۔ ہم لوگ جب گئے تھے تو اس وقت یہ جو مقتل کا ایریا ہے نا، یہاں پر کوئی گھیراؤ نہیں ہوا تھا، مقتل کھلا ہوا تھا، بس دیوار تھی، دیوار سے آدمی کیا ہے دیکھ لیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر عالم یہ ہوا کہ جب اس پر جو ہے لوگوں کا اختیار اس طرح سے ہونے لگا، دیکھ کر کے انسان واقعاً برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی انسان صرف اس سرزمین کو دیکھ لیتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے۔
کتنے واقعات میں نقل کروں، ہے نا؟ 40 کو دبانے کی کوشش ہوئی، اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو لانے کی کوشش ہوئی، نتیجہ یہ ہوا۔ اب ایک بات پہلے مقدمے کے طور پر اور بھی بتا دوں، ایک بات میں دیکھ رہا تھا اس کو نقل کر دوں۔ آج سے تقریباً یہ جس نے لکھا ہے اس نے 1970 کے آس پاس کی بات لکھی ہے۔ ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے غالباً علامہ محسن امین، صاحب کتاب اعیان الشیعہ۔ انہوں نے نقل کیا کہ ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے کوئی مغنیہ کر کے، سب کی کتابیں اپنی جگہ پر ہے، اور انہوں نے جو 40 کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ چہلم کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حاضری دینے والوں کا مجمع اس وقت، یعنی آج سے 50 سال پہلے نہیں، تقریباً 55 سال پہلے کا عالم یہ تھا، اس وقت بھی وہاں 10 لاکھ لوگ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ 10 لاکھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ کتاب جب پڑھ رہا تھا میں واقعاً تعجب کر رہا تھا کہ پھر تو اس اعتبار سے اب آج جو آپ کو بتایا جائے کہ 2.5 کروڑ لوگ وہاں پر جا کر کے زیارت کر کے واپس چلے آئے ہیں، تو اب تعجب یہی ہوتا ہے سب کو کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجیے، بس ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بات اگر پہنچ گئی تو پھر یقیناً یاد کیجیے گا۔ یہ بتائیں کہ یہ جلوس کا آرگنائز کرنے والے ہمارے ماسٹر صاحب و تمام انجمن حیدریہ کے ممبران یہ بتائیں کہ کتنے دنوں سے محنت پر لگے ہوئے ہیں۔ سارے نوجوان میں خود دیکھ رہا ہوں، سارے نوجوان کوئی آج یہاں جا رہا ہے، کوئی کسی کام سے ادھر جا رہا ہے، کوئی انجمنوں کو دعوت نامہ دے، کوئی ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پوری انجمن کے ذمے سے پروگرام ہوتا ہے تاکہ آنے والوں کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے، کوئی مشکل نہ ہونے پائے۔ لیکن کربلا کو جا کر کے جب انسان دیکھنا چاہتا ہے 2 کروڑ 2.5 کروڑ لوگوں کے کھانوں کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی انسان جواب نہیں دے پاتا ہے۔ آج کی میڈیا یہی دیکھ کے تعجب کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یقیناً کوئی اوپری طاقت ہے جو اس کو ہدایت کر رہی ہے، جو اس کو آرگنائز کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ 40 یہ چہلم، سوچے اس زمانے میں تو 10 لاکھ تھے، یعنی 1 ملین۔ آج کتنے پرسنٹ بڑھے؟ 50 سال میں کتنا آگے گئے؟ 20 گنا 25 گنا زیادہ ہو گئے۔ الحمدللہ خدا ہر روز انشاءاللہ بہتر ہی بہتر کرتا چلا جائے گا، یقین مان لیے۔ میں صرف اتنا ایک جملے میں اپنی باتوں کو سمیٹ کر کے یہ کہہ دوں، یہ 40 نہیں ہے، امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ ہے۔ کہاں سن رہے ہیں میرے بھائیو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 40 نہیں ہے، یہ امام کی حکومت کا ہلکا سا نمونہ ہے، ہلکا سا نمونہ ہے۔ یہ ہر جگہوں پر جلوس ہماری، یہ ہر جگہوں پر جلوس، تعزیے، مجلس ماتم، جتنے بھی اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت ہر ایک کے مینجمنٹ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ کہاں سن رہے ہو؟ یہ ہر جگہ کے مینجمنٹ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ انجمن حیدریہ والوں تم منیار پور کی طرف ایسا آگے بڑھو کہ ہمیں منیار پور کو تمہارے حوالے کرنا پڑ جائے۔ ذرا غور کریں گے، مینجمنٹ میں ہوتا ہی یہی ہے، کوئی بھی سسٹم چلانے کے لیے یہی چیز ہوتی ہے، محسوس کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اتنا مان لیجئے کہ 40 نہیں ہے، امام زمانہ کی حکومت کا مقدمہ ہے، امام آنے والے ہیں۔ ہمیں اسی بات کا، اور یہی وجہ میں نے پھر کہی تھی کہ کوئی بھی ہمارا غم ہوتا ہے، زاہد بھائی، جتنا بھی ہمارا اپنا غم ہو، سگے بھائی کا غم ہو، کتنے دن یاد کرتے ہیں؟ ہاں، سال بھر، 2 سال بھر، بس 3 سال، حد اکثر 5 سال۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میں بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں، ورنہ دیکھنے کو تو یہ بھی ملتا ہے جہاں تیجا ہو گیا اس کے بعد صاحب الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں مصروف۔ بھائی آگے کہ ابھی سب کچھ نظر فاتحہ تک اگر یاد آ جائے تو بڑی بات ہے، 40ویں تک تو شاید ایسا رہ جائے، لیکن اس کے بعد
بہت ہی کم ایسا ہو پاتا ہے، حالانکہ ہر جگہ کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ بہت سی جگہوں پر ہے کہ ہر روز اسے یاد کرتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اپنے ان مردوں کو، اپنے اموات کو یاد کیے رہیے۔ جب بھی آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، زیارت پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مستحبی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اسے بھی اپنے مرحوم کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ میرا میسج لے کر کے جائیے کہ کوئی بھی نیک کام کرے اپنے بزرگوں کی نیابت میں انجام دیجیے، یقین مانیے خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ اسی طرح سے جلوس میں شرکت، یہ ہماری کیا ہے؟ اسی نیت سے ہم جب حاضر، آپ یہ بتائیے یہ امام زمانہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مولا حسین کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ورنہ کسی سے اگر کہہ دیجئے بھائی 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو پائے گا؟ ہاں نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ ہم کہیں 15 منٹ کھڑے ہو جاؤ، میں ذرا آ رہا ہوں، وہ فوراً کہے گا جب تک آپ آ رہے ہیں تب تک ہم کیا ہے، یہ کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ سائے کی تلاش ہونے لگے گی۔ لیکن یہ مولا کا خاص کرم ہے، یہ محبت کا نمونہ ہے۔ اے میرے مولا حسین، ہم جب اس گرمی کو یاد کرنا چاہتے ہیں، جب کربلا کی گرمی کو یاد کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی آسان، سب کچھ آسان، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ یہ محبت کا ہی نتیجہ ہے، یہ محبت کا ہی تقاضا ہے کہ آج ہمیں گرمی کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے یہی تو کہا تھا کہ مولا حسین کی شہادت نے ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں، ایسی آگ، ایسی حرارت ایجاد کر دی ہے جو ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ محبتوں کا نمونہ ہے کہ جو آج جلوسوں میں دیکھ رہے ہیں، ہر ایک شریک ہو جا رہا ہے۔ کتنی دور دور سے انجمنیں کس نام پر آ گئی ہیں؟ نام حسین پر۔ کس نام سے آئی ہوئی ہیں؟ نام حسین پر۔ کس کے لیے آئی ہوئی ہے؟ مولا حسین کا ذکر کرنے کے لیے، مولا حسین کے نام پر 2 قطرہ آنسو بہانے کے لیے۔ بس میرے بھائیو، بس جلدی سے 2 جملے مصائب کے سن لو، بس اتنا سن لو۔ صبح سے آپ مصائب سن رہے ہیں، کبھی نوحوں کی شکل میں، کبھی تقریروں کی شکل میں، بس اتنا سمجھ لو۔ میں نے پچھلے سال کہا تھا رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ بغل میں روضہ حضرت سکینہ ہے، یہ بغل میں روضہ حضرت سکینہ ہے۔ یہ روضے پہ کھڑے ہو کر کے میں شہزادی آپ کی اجازت سے میں ذکر آپ کا شروع کر رہا ہوں۔ اے شہزادی، وہ سکینہ جو حسین کی چہتی بیٹی، ہاں حسین سے اتنی محبت کرنے والی بیٹی کہ جب تک بابا کا سینہ نہ مل جائے سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں چچا سے محبت کرنے والی بیٹی، کیسی محبت کرنے والی بیٹی کہ جب جو بھی فرمائش کر دے چچا پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں بس یہی کہنے رہا، پھر کہہ رہا ہوں، آج رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے لیکن آج بھی روزے پر لگا ہوا یہ علم بتا رہا ہے چچا اور محبت کی امتحان نہ لیا جائے، یہ محبت دور نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں زادارو، یہ شہزادی بڑی مظلومہ ہے، یہ شہزادی بڑی مظلومہ ہے۔ میں نے 20ویں کی مجلس میں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی آرزویں بار بار ٹوٹتی رہی ہے۔ ہاں جب مولا عباس نے وعدہ کیا تھا، اے بیٹی سکینہ لاؤ تمہارے لیے پانی لا رہا ہوں، ہاں پانی کا وعدہ کر کے چچا گیا تھا، بڑا امید ہو گئی تھی جناب سکینہ کو، بڑی امید ہو گئی تھی، لیکن ہاں جب دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے امیدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے علم قریب آنے لگا، ارے امیدیں اور بڑھتی چلی گئی۔ ہاں بس اتنا سمجھ لو، جیسے جیسے اب جو سامنے سے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے علم تو آیا ہے، علمدار نہیں ہے۔ ہائے سکینہ کی ہاس، ہائے سکینہ کی حسرتوں پر پانی پھر گیا۔ اب جو دیکھا آواز دیا، اے چچا، ارے سکینہ پانی نہ مانگے گی، اے سچا سکینہ باپ کو شرمندہ نہ کرے گی۔ اور یہی تو وجہ تھی مولا عباس نے مولا حسین سے وصیت کی، اے میرے آقا، ارے عباس شرمندہ ہے، سکینہ سے پانی گوا
لیکن پانی نہ پہنچا سکا۔ اے مولا عباس کے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ارے عباس نے وعدہ کیا تھا، ارے پانی نہ پہنچا سکا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ارضاً بقضائه وتسليما